بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسے ظلم کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ میرا سب سے پسندیدہ عمل تھا، اس کو تکلیف پہنچانا، اور خاص کر کے اسے اس بات کا یقین بھی دلانا کہ وہ یتیم اور مسکین ہے۔ اس کے سر پر ہم نے اسے یتیم سمجھ کر ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے جو میری چھوٹی بہن کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ سب تو بہت کم تھا جو میں اور میری اماں اس کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ہی سرپرستی میں تھی۔ بچپن میں ہی میرے دادا اور دادی نے میرا اس کا نکاح اپنی زندگی میں کروا دیا تھا، اور اس کے بعد جو اس کی ماں نے میری معصوم سی بہن کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں بیٹھی میرے کپڑوں کو درست کر رہی تھی کہ اچانک میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں آئی ہو؟ کتنی بار میں نے تمہیں سے کہا ہے میرے کمرے میں مت آیا کرو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر آنا ہے تو میری غیر موجودگی میں آیا کرو۔ جبکہ وہ نرم آواز میں کہنے لگی، اماں جان نے کہا تھا کہ آپ کے کپڑے الماری میں ترتیب سے رکھ دو۔ معافی چاہتی ہوں، اب دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ وہ مزید کچھ کہتی اور بات سنتی، میں نے اسے کمرے سے دفع ہو جانے کو کہا۔ وہ فوراً ہی بھاگ گئی تھی، جبکہ میں نے اس کے بھاگ جانے پر اپنے سر کو نفی میں جھٹکا دیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی ڈرتی رہے گی، اور میں اسے ڈراتا رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت تھی میں اس سے واقف تھا، لیکن میں نے خود پر اس لڑکی کو حرام اقرار دیا ہوا تھا۔ میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں نے بچپن میں میری چھوٹی سی بہن معصوم کو زہر دیا تھا۔ میری اماں اس کے باوجود اس کی بیٹی کو اپنایا تھا۔ ہم نے فوراً پرچہ کروا دیا۔ پولیس نے کارروائی شروع کی تو اس کی ماں کو ملزم ٹھہرایا، اور جب تفتیش کی تو اس کی ماں مان گئی اور اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ وہاں پر ان کو سزا کے طور پر پھانسی بھی دے دی گئی، جبکہ میرے چاچو اس صدمے کو برداشت نہ کر پائے اور وہ بھی مر گئے۔ ان کی بیوی نے یہ کیا کر دیا؟ اب صرف ان کے خاندان میں ہاجرہ بچی تھی جو میرے نکاح میں تھی۔ میری اماں نے ہاجرہ کو اپنایا تھا اور اپنے گھر لے آئی تھی، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں اپنے دل میں کیا لے کر بیٹھا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے زویا کو اس عذاب سے گزارا تھا جس سے میری ماں اور میری بہن گزرتی آئی تھی۔ میری اماں کو بیٹیوں کا بے حد شوق تھا، اور میرے پیدا ہونے کے پورے 6 سال بعد میری معصوم گڑیا میری بہن پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس میں قصور صرف اور صرف ہاجرہ کی ماں کا تھا۔ اس کی ماں تو مر چکی تھی، لیکن اس کی بیٹی زندہ تھی، جس سے میں چن چن کر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب کچن میں جا کر اپنے آنسو بہا رہی ہوگی۔ مجھے اس کی ہر وقت فکر بھی ستاتی تھی۔ میں اسے جتنا بھی برا بھلا کہہ لیتا تھا، اس پر بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا، اسے نوکروں کی طرح اپنی چوکری کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیکن اگر میرے علاوہ کوئی اس سے ذرا بھی اونچی آواز میں بول بھی دیتا تھا تو مجھے اس سے غصہ آ جاتا تھا اور میں اس سے لڑ پڑتا تھا۔ میں نے اس چیز کا حق اپنی ماں کو بھی نہیں دیا تھا۔ میرا کہنا تھا کہ ہاجرہ صرف میری ہے اور میری رہے گی۔ میں اسے اپنے نام پر تو
बिठा सकता था, लेकिन मैं उसे कभी भी कबूल नहीं कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी हाजरा को अपने नाम से जुदा नहीं करूँगा, लेकिन ये बात मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की थी। मैं अक्सर गुस्से में आकर उसको यही कहता था कि जल्द या बदी तुम्हें अपने नाम से अलग करके इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। ये सिर्फ मैं उसको धमकी देने के लिए कहता था। मेरा उसको छोड़ने का कोई भी इरादा भी नहीं था, बल्कि मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। लेकिन हकीकत तो यही थी कि मैं उसको चाहकर भी अपने घर से बेदखल नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत की एक चिंगारी थी जो कभी भी अपना जोर पकड़ सकती थी। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े तब्दील करके बाहर आया तो वो अपने दस्तरखान सजा रही थी। मेरी अम्मा भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे से आकर मेरे साथ ही बैठकर खाना खाने लगी। हमारे घर में मेरे चचा जान भी रहाइश पजीर थे। उनके बेटे और बेटियां और वो खुद भी हमारे साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना वगैरह खाते थे। लेकिन मैंने हाजरा को इतनी इजाज़त नहीं दी थी कि वो मेरे साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खाए। और इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे था कि पीछे से मेरे चचा जान के बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो अगर किसी से भी बात करती या फिर कुछ बोलती तो उसको सुनने को ही मिलता। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ था। हमारा अपना कारोबार था। पहले तो कारोबार हमारा अब्बा जान ने संभाला हुआ था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कारोबार अपने हाथ में ले लिया और अब्बू को घर बिठा दिया। हमारे घर में दो चार मुलाजिम भी थे जिनको हमने क्वार्टर में रखा हुआ था। मैंने हाजरा के लिए क्वार्टर में एक अलग कमरा बनवाया हुआ था। मैं उसको घर में भी रहने नहीं देता था। उसकी ज़िंदगी को मैंने मुश्किल बना दिया था। उसके बावजूद भी जो उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी मैं जानता था, लेकिन मैंने कभी भी महसूस नहीं होने दिया था। हाजरा ने मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया। जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो एक सही लड़की थी। उसकी क्लास में दूसरी पोजीशन आई थी। इसके उस्ताज़ा ने मेरे अब्बू को मुबारकबाद भी दी थी कि तुम्हारी लड़की बहुत ज़हीन है। मैट्रिक करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए हमारी इजाज़त की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उसे आगे पढ़ने नहीं दूंगा। हाजरा ने मेरी अम्मी से इजाज़त मांगी, लेकिन अम्मा ने साफ साफ कह दिया था कि असद से इजाज़त लेना होगी। मैं इतना तो जानता था कि वो मरती मर जाएगी, लेकिन मेरे पास इजाज़त लेने के लिए वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसे इनकार करूँगा। लेकिन उसने इस बार मेरी सोच को गलत ठहरा दिया था। अगले रोज़ ही वो मेरे दरवाजे पर मौजूद थी और मुझसे इजाज़त की तलबगार थी। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई चाय रखी और वहाँ पर खड़ी हो गई। मैंने उसकी जानिब देखा तो कहने लगी, आपसे एक छोटी सी इजाज़त तलब करनी है। एक छोटी सी आपसे इजाज़त चाहिए। वो काफ़ी डरी हुई थी। डरते डरते कहने लगी, मेरी मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल हो गई है। मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ़ था कि वो पढ़ाई में बहुत लायक है और उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। मैंने फ़ौरन ही उसे इनकार कर दिया था। ज़्यादा पढ़ने लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कुछ रोज़ बाद ही मैं तुम्हें तलाक देकर किसी तुम्हारे जैसे से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसलिए तुम्हें ज़्यादा उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा उड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पर काटने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। उसे इतना तो मालूम है कि मैं उसे कभी भी और किसी भी सूरत पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगा। और जो आखिर में
میں نے اس سے طلاق کی بات کی تھی، وہی اس کو تکلیف دے رہی تھی اور وہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ آج پہلی بار میں نے اس کے رونے سے تھوڑا سا پریشان ضرور ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے پہلی بار اس کا رونا بہت برا لگ رہا تھا۔ یکدم ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا جا کر اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ دوڑ کر وہاں سے جاتی اس سے پہلے ہی میں بولا، خاموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ چپ کر کے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ آج مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سرخ سفید رنگت، گلابی، قدرتی گلابی گال، کالی آنکھیں۔ وہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی۔ معصومیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سر پر دوپٹہ سجائے وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، تمہاری ماں نے میری بہن کے ساتھ جو سلوک کیے ہیں، میں تمہاری ماں کے بدلے آپ سے لیتا رہا ہوں۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ اگر تم نے نہیں بتائی تو پھر آج کے بعد مجھ سے کسی بھی چیز کی امید مت رکھنا۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میری بات سن کر وہ چونک گئی۔ میں نے جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگی، جی ہاں۔ میں نے کہا، کتنے عرصے سے؟ تو کہنے لگی، جب سے یہاں آئی ہوں تب سے لے کر آپ میرے دل میں ہو اور میں آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتی۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو شاید پگھل گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا بھی اور آپ سے شادی بھی کروں گا، اور جو میں نے تمہارے ساتھ آج تک ظلم کیے ہیں مجھے معاف کر دو۔ میں دوبارہ تمہیں اس طرح نہیں کروں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ہماری شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اگر میں کچھ دیر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ الحمدللہ ہماری بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔